السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بشرا عرفان اور آج ہماری گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں عالمہ ام ہادیہ۔ آج جو ٹاپک ہم نے لیا ہے وہ ٹاپک ہے شادی۔ آج کے معاشرے میں جیسے شادیاں ہو رہی ہیں یا تیزی سے طلاقیں ہو رہی ہیں، وقت پر لڑکے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہیں، عمر بڑھ جاتی ہے، ان سبھی سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم سسٹر کے ساتھ اس پر بات چیت کریں گے اور یہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں ان کے جواب دیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ رب العزت کی بڑی نشانیوں میں سے اور بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے ہی درمیان میں سے تمہارے لیے ہم سفر پیدا کیے اور بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکونت، اطمینان اور راحت حاصل کر سکو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور تمہارے دونوں کے درمیان اللہ رب العزت نے الفت، مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج النساء، عورتوں سے شادی کرو، فإنہن یأتین ومعہا رزقک، وہ جب تمہارے گھر میں آئیں گی تو ان کے ساتھ تمہارا رزق آئے گا۔ التمسوا الرزق بالنکاح، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح کہ تم رزق میں حصہ لو نکاح کے ذریعے سے۔ اب اس وقت جو لڑکے لڑکیوں کی شادی میں دیری ہو رہی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ دین کی کمی، جہالت، نادانی، بے وقوفیوں کی کثرت، معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا۔ دوسری یہ کہ ہم مزاجی اور مطابقت تلاش کرنے کی وجہ سے دیری اور تاخیر ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جہیز کی مانگ کی کثرت، شہرت، فخر، واہواہی کی چاہت، ان وجوہات کی وجہ سے لڑکے لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے۔ اور یہ سسٹر آج کے معاشرے میں جس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں یا طلاقیں اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی شادیاں ہو جاتی ہیں مگر مزاج نہیں ملتا، اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ رہنمائی کریں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا تزوج النساء التمسوا الرزق بالنکاح کہ رزق کو تلاش کر، یعنی رزق میں اپنا حصہ لو نکاح کے ذریعے سے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دین کو غالب نہ کر کے دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے لیے پریشانی سامنے آتی ہے۔ اور یہ جو آج کل میاں بیوی میں محبت نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو بہت سے ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ مثلاً غیر کفو میں شادی کر دینا، دونوں گھرانوں میں ہم مزاجی نہ ہونا، دونوں گھرانوں کے مزاج میں مطابقت نہ ہونا۔ مثلاً ایک دیندار گھرانہ ہے، دوسرا دنیاوی، ایک کا مزاج دنیاوی مطلب ہے، دوسرے کا دیندار۔ اسی طرح ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، ایک ترقی پسند ہے، دوسرا پست ہے۔ یہ چیز اس وقت تو نہیں سامنے آتی، شادی ہوتی ہے، لیکن بعد میں ہی پریشانی، ذلت، تلخی کا باعث بن جاتی ہے اور کئی مرتبہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 2، کس نیت سے شادی کی جا رہی ہے؟ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اور نیت کے اوپر ہی نتائج حاصل ہوتے، نتیجے نکل کر آتے ہیں۔ اگر شادی نکاح اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کیا جائے، اللہ کی چیز کو اللہ کے لیے حلال سے رک کے حلال پر آیا جائے، تو یہ نیک نیت ہے۔ اسی طرح نیک نسل اور ذریت پیدا کرنے کے لیے نکاح کیا جائے کہ اللہ کا نام لے، جو میری اولاد ہو، کثرت سے اولاد ہو، اور پھر اس زمین کے اوپر اللہ کا نام بلند کرے۔ جس طرح کہ آسمان پر اللہ رب العزت کی ہر وقت عبادت ہوتی، اسی طرح میری اولاد بھی اور میرا خاندان بڑا ہو اور میری ذریت بڑی ہو، اور پھر وہ اللہ کا نام اور اللہ کے کلمے کو بلند کرے۔ دوسری نیت یہ ہے، تو یہ نیک نیت ہے۔ اسی طرح نیت ہو کہ خاندان کو بڑھایا جائے، والدین کی ذمہ داری اٹھانے کی نیت ہو اور والدین کی خدمت کرنے کی نیت ہو، تو یہ بھی نیک نیت ہے۔ یا پھر دستور کے مطابق شادی کر دی گئی کہ بھئی چلو بچے بڑے ہو گئے، شادی کر دو، تو یہ ایک
دستور کے مطابق نیت ہے، یا پھر گھر کے کام کے لیے ایک عورت چاہیے تھی اس نیت سے شادی کی، یا پھر جہیز کثرت سے کہیں رشتہ لگا رہا ہے وہاں پہ جہیز زیادہ مل رہا تھا تو جہیز لانے کی نیت سے کی، تو جس طرح سے نیت ہوگی اسی طرح سے نتائج حاصل ہوں گے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے نکاح کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی، آپ نے سنت کے مطابق کیا ہے، نکاح کیا ہے، یا پھر شادی کی ہے۔ شادی جو آج کل ہو رہی ہیں جس میں بدعات کی کثرت، رسومات کی کثرت، فضول خرچی، حلال ہے کہ حرام ہے، وہ پیسہ حلال ہے کہ حرام ہے، قرض ہے کسی سے لیا ہوا، یا سود ہے، سود پہ لیا ہوا ہے، یا لون اٹھایا ہوا ہے، اس طرح سے شادیاں ہو رہی ہیں، اور کثرت سے فضول خرچیوں میں پیسہ، اور غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، غریب لوگوں کے لیے پریشانی کھڑی ہو رہی ہے، تو اس طرح سے شادی کی۔ چوتھا یہ کہ جب دلہن آئی ہے اور دلہن کو لے کر آئے ہیں تو کیا وہ تمام کام ہم نے سنت کے مطابق کیے ہیں؟ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی ہے سلام کیا ہے، جس وقت شوہر داخل ہوا ہے انہوں نے سلام کیا ہے، اور پھر شوہر جیسا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب شوہر آئے تو اس کے داہنے ہاتھ سے اس کے مطلب سلام کرے اور پھر کہے کہ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا، اور پھر اسی طرح جب شوہر اقدام کرے بیوی کے ساتھ تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان عما رزقتنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح سے اقدام کرے اپنی بیوی کے ساتھ تو تمام عمر نہ اس کو شیطان ضرر پہنچا سکتا ہے نہ اس کی نسل کو ضرر پہنچا سکتا ہے۔ پھر نمبر 5 یہ ہے کہ کتنا بھی غصہ آئے شوہر کو، طلاق کا لفظ یا چھوڑنے کا یا کوئی کمزور لفظ جس سے کہ کوئی طلاق عائد ہو جائے یا رشتے کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہ لے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ کوئی فیصلہ دینے کا ہی ارادہ ہے تو پھر شریعت کے ذریعے سے فیصلہ کریں، ورنہ کبھی بھی زندگی میں کتنا بھی غصہ مرد کو آ جائے اس جگہ مرد کو پختگی استعمال کرنی ہوگی کہ کبھی بھی کوئی ایسا اللہ نہ کرے کہ نادانی کے ساتھ کوئی ایسا قدم اٹھ جائے کہ جس سے بعد میں یہ رشتہ پورا حلال نہ ہو کہ حرام ہو جائے۔ تو جہاں حرام ہوتا ہے وہاں محبت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں، بیوی شوہر کا احترام کرے اور شوہر بیوی کا احترام کرے، دونوں پہ عائد ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اسی طرح جب دیکھیے والد جو ہے، جب والد گھر کا سب سے بڑا رکن ہوتا ہے، جب والد اللہ کی اطاعت کرے گا تو بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی، اور جب شوہر کی اور اللہ کی اطاعت کرے گی، اور جب بیوی شوہر کی اطاعت گزار ہوگی تو اولاد بھی والدین کے اطاعت گزار ہوں گے، انشاءاللہ وہ بھی والدین کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ تمام چیزیں اس طرح ہیں کہ اللہ رب العزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ یہ فرمایا نا اللہ نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تو جب اللہ تعالیٰ کہ اسی طرح ایک آیت ہے اللہ رب العزت کی کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اگر تو زمین کا ساری چیزیں بھی تو نفقہ کر دے، خرچ کر دے اور محبت پیدا کرنا چاہے کسی کے دل میں تو نہیں کر سکتا، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ رب العزت کے پاس یہ قدرت ہے کہ اپنی اطاعت کے ذریعے سے جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ دوسرے کے دل میں اس کی محبت خود بخود کثیرا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔